اجالا شان رمضان ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان ہے سارے مہینوں سے ہے سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان. جی ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے. آپ کے مسائل کا حل کے ساتھ ہم حاضر ہیں آپ کی خدمت میں. آپ کے سوالات لیے جائیں گے اور قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب آپ کے سوالات کے جوابات کے لیے تشریف فرما ہے. مفتی صاحب، ابتداً میں چاہتا ہوں کہ ان سوالات کو شامل کر لیں جو آپ کے پاس ان باکس آتے ہیں. پھر ہم انشاءاللہ لائیو کالز کو لے لیں. جی، کسی نے پوچھا ہے کہ یہ بچوں کے ہم بعض اوقات ناموں کو بگاڑ کے پیار میں ذکر کرتے ہیں، جیسے اکرم کو اکو کہہ دیا، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، مقدس ناموں کو تو ایسا نہ کریں. کوئی علیحدہ سے ایک نک نیم رکھ لیں، جیسے پپو ہے، گڈو ہے، گڑیا ہے، یہ بیسٹ ہوتا ہے. اچھے ناموں کو، جیسے محمد کا نام ہے، اب اس کو ہم بگاڑ دیں، حضرت علی کا نام ہے، کچھ اور کر دیں، تو یہ مناسب نہیں ہوتا. لیکن بہرحال اس کو گناہ تو نہیں کہا جا سکتا، لیکن ادب کے خلاف. جی، دو کالرز ہیں مفتی صاحب، اگر آپ اجازت دیں تو شامل کر لیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب. میرا ایک سوال ہے کہ جس رومال سے ہم وضو کا پانی پوچھتے ہیں، کیا اس کو سر پر باندھ کر نماز پڑھیں گے تو نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. دوسرا ایک اور کالر کو لے لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی کیسے ہیں؟ الحمدللہ. مفتی صاحب کی بارگاہ میں بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی، میں بلوچستان سے بول رہا ہوں. کبھی ہم جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا نامی گرامی اس میں گرامی آ جائے تو بعض لوگ اس کو صلی اللہ علیہ وسلم پورا نہیں لکھتے ہیں، سواد لکھتے ہیں. جب صحابہ کرام کا بھی نام آتا ہے تو رید واد لکھتے ہیں، مطلب کہ پورا نام نہیں لکھتے ہیں. کیا سواد لکھیں یا صلی اللہ علیہ وسلم علیہ؟ شامل کرتے ہیں آپ کے سوال کو. اچھا صاحب، پہلا جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ جس رومال سے ہم وضو کا پانی صاف کرتے ہیں، کیا اس کو سر پہ باندھ کر نماز ادا کی جا سکتی ہے؟ اور دوسرا سوال آپ نے دیکھیں، یہ جو وضو کے بعد کا پانی ہوتا ہے یہ مستعمل کہلاتا ہے. مستعمل میں اور ناپاک میں فرق ہوتا ہے. ناپاک تو گندے پانی کو کہتے ہیں نجاست کے ساتھ، اور یہ مستعمل وہ ہوتا ہے جو حکمی نجاست کو ساتھ لے کے جاتا ہے. یعنی جب ہم بے وضو ہوتے ہیں تو ایک نجاست ہم پر طاری ہوتی ہے جو حقیقتاً نظر نہیں آتی، اس لیے اس کو حکمی نجاست کہتے ہیں. جب ہم پانی سے دھوتے ہیں تو وہ گرتی ہے. تو یہ پانی اگر کپڑوں پہ لگے تو کپڑا جو ہے وہ ناپاک نہیں ہوتا، لیکن اس کپڑے کا استعمال کرنا مکروہ تنزیہی ہوتا ہے. یعنی گناہ نہیں ہے لیکن بہتر بھی نہیں ہے. تو اس لیے بہتر ہے کہ دوسروں کو رومال استعمال کریں یا پہلے اس کو خشک کر لیں پھر کر لیں. لیکن اگر ویسے ہی باندھ کے پڑھ لیا تو نماز بہرحال ہو جائے گی، کراہت نہیں ہے، لوٹانے کی حاجت نہیں ہے، کوئی سجدہ صاحب وغیرہ نہیں ہے. کیونکہ پہنے ہوئے کپڑے پہ بھی بعض اوقات پانی گر ہی جاتا ہے وضو کا، اور ہم اس کے ساتھ ہی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. دوسرا سوال. اور دوسرا وہ جو نام سرکار کے ساتھ پورا لکھیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور فرض کر لیں کہ اگر کوئی قلت ہے، کوئی شرعی مجبوری ہے تو پھر نہ لکھیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. کثیر احادیث کے اندر نہ لکھنے میں گناہگار نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے. صحابہ کرام نے کثیر مرتبہ نام لیا ہے، محدثین نے نام اقدس لکھا ہے لیکن ساتھ میں صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لکھا. لیکن یہ جو مختصر کرنا ہے نا، اس کو سخت بے ادبی قرار دیا ہے کہ ایسا ہرگز نہ کیا. اچھا، ضمناً اسی تناظر میں ایک سوال اور آگے تھا. وہ سب کہتے ہیں کہ نام میں محمد بھی ہوتا ہے، احمد بھی ہوتا ہے، علی بھی ہوتا ہے، اور اکثر پیپرز جو ہیں وہ ہمیں جو ہے ڈسٹ بن میں ڈالنے ہوتے ہیں. اب کتنے پیپرز پہ نام مٹایا جائے، یا چونکہ اس کی حرمت بھی پیش نظر، تو ایسی صورت میں کیا اس کو ڈسٹ بن میں ڈالا جا سکتا ہے پھاڑ کر، جو فاضل پیپر ہے ان کے حوالے سے؟ مطلب کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اگر نظر پڑ جائے تو پھر ان ناموں کو کاٹ کے کم از کم ان کو علیحدہ کر لیں، ٹھیک ہے نا، باقی کاغذ پھینک دیں. لیکن بعض اوقات اتنی کثرت کے ساتھ ہوتے ہیں اور ایسے جگہوں پر ہوتے ہیں جیسے چائے کی پتی پہ، فلاں پہ کہ حفاظت دشوار ہو جاتی ہے. بس اس میں یہ ہے کہ نظر پڑ جائے تو احتیاط کر لیں، نہ پڑے تو اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے، کیونکہ یہ حرج ہے بہت شدید قسم کا. بعض اوقات یہ ہم نے بیان کیا تو کچھ لوگوں نے اعتراض کر دیا کہ جی مفتی صاحب دیکھیں ناموں کو کہہ دیا کہ ایسا کر دیں. حالانکہ میں نے کچرے میں پھینکنے کا نہیں کہا تھا، کچھ اور کہا تھا. لیکن میں ایسے لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ خدا را اپنا نمبر مجھے دے دیں، تاکہ اگر کوئی ایسا کاغذ ڈالنا چاہے اور اس کو جگہ نہ ملے تو میں آپ کے پاس بھجوا دوں گا، آپ حفاظت کر لیجیے. مقدس اور رقم دیا جائے گا. ہمارے ساتھ کالرز ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی فرمائیے. جی میں نے کل بھی ایک سوال کرا تھا کہ میں نے اپنے بہنوئی کے 5 لاکھ روپے دیے ہیں پانی کے، مطلب منرل واٹر کے کاروبار میں لگانے کے لیے دیے تھے. لیکن اس نے کہا، اس میں کل مفتی صاحب نے کہا تھا کہ وہ سود ہے. لیکن میں ایک اور مطلب اس کو تفصیل سے بتانا چاہ رہی ہوں کہ وہ اس نے پیسے تو لیے ہیں، لیکن اس نے یہ بھی بولا کہ میں اس سے سوزوکی خرید رہا ہوں، اور سوزوکی خرید کے اس میں سے مطلب جو 20,000 روپے مہینہ وہ سمجھ لو مجھے کرائے کے طور پہ واپس کرے گا ہر مہینے کے. اور نہ میں نے پھر بھی یہ بات بولی کہ کہیں سود نہ ہو، تو کہہ رہا نہیں یہ معلوم کرا، اور میں نے بھی معلوم کرا تھا، مجھے یہ بولا گیا تھا سود نہیں ہے. مطلب سوزوکی خریدی تھی اس نے
اور اس پہ پانی سپلائی کرتا تھا منرل واٹر کا. ٹھیک ہے. اور اس نے یہ بھی بولا تھا کہ یہ جو ایک طرح سے یہ سمجھو کہ تم ہر مہینے سوزی کا کرایہ ہوتا ہے, یہ میں تمہیں 20,000 روپے مہینہ دے رہا ہوں, لیکن 2 سال بعد جب میرے پاس پیسے ہو جائیں گے تو یہ گاڑی میں رکھ لوں گا اور تمہیں پیسے واپس کر دوں گا. ٹھیک ہے, شامل کریں گے آپ کے سوال کو. مل گیا سوال آپ کا, پہنچ گیا. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں نے کل بھی کوشچن کیا تھا کہ جو میرا گھر ہے تو اس میں بہت سارے میرے گھر میں سراؤنڈنگ میں درخت ہیں, تو پوچھنا یہ تھا کہ وہ جو ہماری جو فلور مطلب جو فلور ہوتا ہے اس پہ کافی بیٹ گری ہوئی ہوتی ہے, تو ہم اگر اس پہ ننگے پاؤں چلے جاتے ہیں یا پانی والی چپل لے کر چلے جاتے ہیں یا موٹر کی ٹینک وغیرہ بھرتی ہے تو وہاں سے بہت پانی گرتا ہے یا وہ پانی آگے آتا ہے, تو اس کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ بار بار پاس نہیں کر سکتے اسے, تو یہ تھوڑا سا بتا دیں. اور سیکنڈ کویشچن یہ تھا کہ ڈیورنگ پیریڈ جب ہم نہا رہے ہوتے ہیں تو ڈیورنگ پیریڈ تو مطلب جب ہم نہاتے ہیں تو مطلب جو ہمارے پانی نیچے ٹپکتا ہے وہ پاک ہوتا ہے یا ناپاک ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم جب کپڑے وغیرہ ویئر کرتے ہیں تو اس کے بارے میں تھوڑا سا یہ بتا دیں کیا کرنا ہوگا. میرا تھرڈ کویشچن یہ ہے کہ اگر تھوڑی سی الٹی ہو, منہ بھر نہ ہو, تو وہ اگر کپڑوں پہ یا کہیں لگ جائے گی تو وہ پاک ہوگی یا ناپاک ہوگی؟ اور مجھے یہ پوچھنا تھا کہ مفتی صاحب کی بک جی ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے, بتائیے سوال. سر ہم نے ایک بکرا رکھا ہوا ہے اللہ کے نام پر, جو اس کو ذبح کر گوشت بانٹ سکتے ہیں یا اس کو بیچ کر خرید کر سکتے ہیں, افطاری وغیرہ شام کو کرا سکتے ہیں, یہ صحیح مسئلہ کیا ہے آپ مفتی صاحب سے؟ ٹھیک ہے جناب, شامل کرتے ہیں آپ کے سوال. جی مفتی صاحب کیا کہیے گا؟ دیکھیں جو بہن نے اب صورت حال بتائی ہے کہ اگر انہوں نے پیسے دیے, انہوں نے سوزوکی خرید لی اور کہا کہ یہ گویا کہ آپ نے مجھے رینٹ پر دیے, میں اس کا رینٹ آپ کو دیتا رہوں گا, تو پھر بالکل ٹھیک ہے. پھر تو بلکہ فکس رقم ہی ضروری ہوگا کہ جب آپ کرائے پہ کسی چیز کو دیتے ہیں تو اس میں پھر یہ نہیں ہوتا کہ چلو پرسنٹ پہ طے کر لیں, جتنا بھی فائدہ ہوا اس کا 10%, 20%, یہ گناہ ہوگا. کرائے کی چیز کے اندر فکس رقم کرنا ضروری ہے, تو پھر یہ بالکل درست ہے. اور یہ بیٹ کا غالباً انہوں نے فرمایا کہ چھت پہ بیٹ ہیں, بیٹیں آ جاتی ہیں اور بار بار دھونا پڑتا ہے. ہاں, تو یہ بیٹ کس چیز کی ہیں اصل میں یہ دیکھا جائے گا. اگر تو چیل یا کوے کی ہیں تو پھر تو یہ ناپاک ہوتی ہیں بیٹ, پھر یہ پانی کے اندر ملیں گی تو پانی ناپاک کر دیں گے اور آپ کے پاؤں پہ لگیں گی تو پاؤں بھی ناپاک ہوگا. اور اگر یہ کبوتر یا چڑیا وغیرہ کی بیٹ ہیں تو بالکل پاک ہیں, چاہے اس کے اوپر آپ کا پاؤں پڑ جائے یا پانی اس کے اندر آ کر وہ پانی میں آپ کا پاؤں پڑ جائے, وہ بالکل پاک ہے. یہ ہے کہ تھوڑا سا دھو لیں نظافت کے لیے کہ چلو بیٹ لگ جائے گی کہیں جا کے تو الگ بات ہے, لیکن پاؤں پاک ہوتے ہیں, ناپاک نہیں ہوتے. اور یہ ڈیورنگ پیریڈس اگر یہ نہا رہی ہیں تو اگر جسم پر کوئی بلیڈنگ وغیرہ ہے, بلڈ وغیرہ ہے, اس سے پانی لگ کر گرے گا تو ناپاک ہوگا, ورنہ تو ظاہری بدن جو ہوتا ہے وہ عورت کا پاک ہوتا ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے باروں میں کنگھا کیا کرتی تھی, حالانکہ میں ایام میں ہوا کرتی تھی. اور ایک روایت میں جب سیدہ عائشہ نے ذرا جھجک کا محسوس کی تو سرکار نے فرمایا کہ حیض تمہارے ہاتھوں میں تو نہیں ہے. تو یعنی جسم ظاہری بدن پاک ہوتا ہے, لہٰذا اس سے پانی لگ کر گرے گا, اگر کوئی ظاہری نجاست نہیں ہے تو وہ پاک ہی ہوگا. اور اگر منہ بھر کے ہے تو یہ اس سے روزہ تو نہیں ٹوٹتا, نہ وضو ٹوٹتا ہے اگر منہ بھر سے کم ہو تو, لیکن بہرحال وہ ناپاک ہے. اگر کپڑے وغیرہ پہ لگے گی تو اس کو پاک کرنا ہوگا. اور بکرے کو اللہ کے نام پر پالا ہے تو جس طرح چاہے آپ زندہ بھی صدقہ کر سکتے ہیں, چاہے کاٹ کے بنا کے لوگوں کو کھلا دیں, دونوں طرح صحیح ہیں. ٹھیک ہے, کالرز ہمارے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی میرا یہ سوال ہے کہ کیا کوئی والدہ اپنی زندگی میں اپنے بیٹے کو کچھ رقم وصیت دے سکتی ہے, وصیت کر سکتی ہے اپنی زندگی میں؟ ٹھیک ہے جناب. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی 3 دن کا اعتکاف ہو سکتا ہے ہمارا؟ ٹھیک ہے, شامل کرتے ہیں آپ کے سوال کو. بہت شکریہ. جی صاحب کیا فرمائیے گا؟ جی دیکھیں, ماں جو ہے جو بھی وارث ہوتا ہے نا, وارث کے لیے وصیت نہیں ہوتی, وصیت ہوتی ہے غیر وارث کے لیے. لیکن فرض کر لیں اگر والدہ نے وصیت کر دی کہ بھئی وراثت بھی دے دینا اور 1 لاکھ روپے زیادہ دے دینا, تو پھر یہ حکم شرعی ہوتا ہے کہ دیگر ورثاء سے معلوم کیا جائے گا. اگر سب راضی ہیں تو ٹھیک, اگر راضی نہیں ہیں تو یہ وصیت کالعدم ہوگی, اتنا ہی ملے گا جتنا وراثت میں ان کا حق ہے. اور 3 دن کا اعتکاف بہنیں کر سکتی ہیں, نفلی اعتکاف ہوگا. نفلی اعتکاف کی نیت سے بیٹھ جائیں, اور اس میں کوئی اتنی بڑی پابندی نہیں ہوتی, آپ گئیں اور پھر باہر نکل آئیں, ٹوٹ جائے گا, دوبارہ نیت کر لیں جا کر. تو یہ نفلی اعتکاف کے اندر کوئی پابندی نہیں ہوتی, نہ روزے کی پابندی ہے. سنت اعتکاف میں یا واجب اعتکاف میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے, مزید کالرز ہمارے ساتھ ہیں اور ویٹ کر رہے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سوال بتائیے گا. میں نے بیٹا لیا ہے کسی سے, اور میں اپنی ولدیت پر لکھوا سکتی ہوں؟ ٹھیک ہے, شامل کرتے ہیں آپ کو سوال. ٹھیک ہے, اور ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. جی فرمائیے. جی ہم نے مفتی صاحب سے بات کرنی تھی کہ وہ ہمارے پاس زیور ہے 8 تولے 8.5 تولے. ہم اگر بچوں کے نام کا کر کے رکھتے ہیں تو اس پہ زکات فرض ہوگی یا پھر نہیں؟ ٹھیک ہے جناب، شامل کرتے ہیں آپ کے سوالات کو. جی مصعب کیا کہتے ہیں؟ جی اگر بیٹا لیا ہے مطلب یتیم کسی کا بچہ لیا ہے تو بہرحال وہ جائز بھی ہے اور اس میں اصل باپ کا ہی نام لکھنا ہوگا، لیکن اگر کاغذاتی اعتبار سے کوئی آگے چل کے پیچیدگیاں پیدا ہوں گی کہ بار بار وہ والد نہیں آ سکیں گے اور یا فوت ہے بچہ جیسے یتیم ہے تو پھر تو بالکل نہیں آ سکتا، تو ایسی صورت میں غیر والد کا نام لکھوایا جا سکتا ہے ولدیت میں، لیکن جب بھی کوئی پوچھے گا یہ کس کا بچہ ہے تو اس کو منسوب اصل باپ کی طرف ہی کریں گے. گویا کہ نسب بدلنا منع ہے، لیکن شرعی ضرورت کی بنا پر غیر باپ کا نام باپ کے خانے میں لکھ سکتے ہیں، لیکن وہ جو وعید سے بچنا ہے کہ جس نے اپنے آپ کو غیر باپ کی طرف منسوب کیا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب کوئی پوچھے گا تو یہ بتائیں کہ یہ بچہ فلاں کا ہے. اور اگر کوئی ماں باپ زندہ ہے تو ان کا بچہ لینا یہ شرعی اعتبار سے ٹھیک نہیں ہوتا ہے، کیونکہ ماں باپ کو اپنے بچوں کے ساتھ عدل و انصاف کا حکم ہے. آپ ایک بچے کو کسی اور کو دے دیتے ہیں، وہ آپ کے پیار محبت شفقت سے محروم ہو جاتا ہے، باقی سب بچے پیار حاصل کر رہے ہوتے ہیں. پھر آگے چل کے جب یہ بڑے ہوتے ہیں تو ایک اجنبیت رہتی ہے بھائی بہنوں کے اندر، قطع رحمی کا سلسلہ بھی ہوتا ہے. اور ماں بعض اوقات ایک ماں نے مجھے کہا کہ میرا شوہر نے زبردستی بچہ میرا اپنے بھائی کو دے دیا ہے، وہ جب ملنے کے لیے آتے ہیں بچے کو چھوڑ کر آتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ بھابھی دوبارہ لے لیں بچے کو، وہ ماں تڑپ رہی ہے. اس طرح لینا دینا بالکل شرعاً صحیح نہیں ہوتا ہے. اور 8 تولہ اگر زیور ہے بچوں کے نام کر دیا ہے، اگر وہ نابالغ بچے ہیں تو وہ ان کی ملک ہو جائے گا اور ان پر اس وقت تک زکوٰۃ نہیں بنے گی جب تک وہ خود بالغ نہ ہو جائیں. اور اگر بالغان کے نام کیا ہے تو پھر ضروری ہے کہ آپ ان کو لے کے قبضے میں دے دیں، وہ جس طرح چاہے تصرف کریں، اس کو بیچیں، تحفے میں دیں یا ہبہ کر دیں، کچھ بھی کر دیں، اپنے پاس نہیں رکھ سکتے. اگر آپ نے زبانی کہہ دیا کہ یہ تمہارا ہے اور رہے ان کے پاس تو اس پہ زکوٰۃ بنتی رہے گی، وہ ان کی ملکیت میں رہے گا. اور دوسری بات یہ کہ جب نابالغ کو آپ حوالے کرتے ہیں تو اب یہ ماں باپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے، یاد رکھیں. یہ نہیں کہ ان کے حوالے کر دیا، زکوٰۃ بھی بچا لی اور امی جان شادیوں میں پہن کے جا رہی ہیں، یہ نہیں، پھر اب استعمال نہیں کر سکتے، وہ بچوں کا ہو گیا بس. ٹھیک ہے. کالرز ہیں، السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمائیے. میرا سوال یہ ہے کہ بچے ٹوئنز بچے پیدا ہوئے ہیں اور ان کا نام ہم رکھنا چاہتے ہیں محمد زحان، محمد احان، اس کا معنی کیا ہے؟ یہ نام ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ٹھیک. ایک اور کالر ہے، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر 2 سوال ہے میرے. جی جی بولیے. ایک تو یہ تھا کہ اگر غسل واجب ہے شلوار کے ساتھ ناپاکی لگ گئی ہے تو کیا وہ قمیض بھی ناپاک کہلائے گی کیونکہ جسم ناپاک ہو گیا؟ جی. اور سوال یہ ہے کہ نماز میں جو ہے وہ اونچی آواز میں قرات اتنی کرنی ہوتی ہے کہ اپنے کانوں کو سنائی دے، تو کیا جو بسم اللہ پڑھتے ہیں وہ بھی اونچی پڑھنی چاہیے یا وہ آہستہ پڑھنی چاہیے؟ ٹھیک ہے جناب، شامل. ایک اور کالر ہے، السلام علیکم. السلام علیکم. جی فرمائیے. میں ڈاکٹر سکندر عادل مغل کراچی سے بات کر رہا ہوں. سوال میرا یہ ہے کہ میں نے کراچی اسٹاک ایکسچینج میں انویسٹمنٹ کرنے سے پہلے معلومات لی تھیں تو انہوں نے بتایا تھا کہ ہمارے یہاں اسلامی شریعہ کے تحت کچھ شیئرز ہوتے ہیں، اس میں انویسٹمنٹ کرنا جائز ہے، جو کہ مولانا تقی عثمانی صاحب کے کام کر رہے ہیں. تو میں نے وہ شیئرز لیے ہوئے تھے تمام. تو میں نے سوال پوچھا تھا ابھی 2 دن پہلے، تو اس میں یہ کہا تھا کہ جو شریعہ کمپلائنس سے جو خریدنے کے بعد ان کے ہمارے شریعہ کمپلائنس سے نکل جاتے ہیں تو وہ ان کے ریٹ بھی گر جاتے ہیں، تو کیا ان کا رکھنا ہم کب تک جائز ہے؟ ٹھیک ہے جناب. ایک اور کالر ہیں، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ میرے پاس 5 تولے سے کم سونا ہے. جی جی. ٹھیک ہے. اور میرے پاس کچھ وہ ہیں پونڈز، وہ میں نے ابھی لیے چند مہینے پہلے، ان کو سال نہیں ہوا. اچھا. تو وہ مطلب 1 لاکھ روپے سے بھی کم ہے. تو وہ جو شیئر ہے وہ پونڈ ہے، تو اب کیا وہ 4.5 تولے سونا اور وہ ہے، تو کیا مجھے اس کی زکوٰۃ ہوگی؟ مطلب ایک اور کالر ہے، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا نا اس سوال ہے، ہمارے رشتے دار ہیں، ان کی 2 ایکڑ ہیلو جی جی آواز آ رہی ہے، بولیے. ہاں، ان کی نا 2 ایکڑ بیرانی زمین ہے، کیا ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں جو بارش کے پانی کے سراب ہوتی ہے؟ دوسرا یہ کہ جو آخر میں عشاء کی نماز میں جو آخر میں وتر نفل ہے نا، حضرت عائشہ کا نام لے کر پڑھنے چاہیے. اچھا جی، شامل کرتے ہیں آپ کے سوالات کے تمام کے جوابات کے لیے. جی مصعب. جی جڑواں بچے جو پیدا ہوئے ہیں ان کے نام آپ اکابرین کے نام پہ رکھیں. نام کا معنی بھی نہیں پتہ، زحان احان ارادہ کر لیا ہے، صرف یہ کانوں کو خوشگوار محسوس ہوں یہ نہ دیکھیے، بلکہ بچوں کو برکات حاصل کروائیں.
ہمارے نبی کی تلقین یہ ہے کہ نبیوں کے نام پہ نام رکھو. ایک روایت میں فرمایا اچھوں کے نام پہ نام رکھو. تو صحابہ کرام علیہم رضوان کے نام پہ نام رکھیں. محمد تو ضرور رکھ لیں, بہت اچھی بات ہے, ساتھ میں کوئی صحابہ کا نام شامل کریں تو تاکہ بچے ساری زندگی برکات حاصل کریں. اور شلوار اگر ناپاک ہو جاتی ہے, فرض کر لیں احتلام ہو گیا, تو اگر قمیض پر کوئی نجاست نہیں لگی تو قمیض ناپاک نہیں ہوگی. جیسا بھی بتایا کہ جنابت اگر انسان پہ طاری ہو جاتی ہے یا حالت حیض طاری ہوتی ہے تو جہاں ظاہری نجاست لگی ہے, بلڈ یا مادہ منویہ وغیرہ, وہ ناپاک ہوگا, باقی پورا بدن پاک ہی رہتا ہے. اور بسم اللہ اگر جہر سے آپ نماز پڑھ رہے ہیں, یہ بلکہ سری میں بھی انہوں نے کہا کہ اپنے کان تک آواز پہنچے, اتنی آواز سے پڑھنا چاہیے, بالکل ٹھیک ہے. تو اس میں بسم اللہ شریف بھی اتنی آواز سے پڑھیں گے کہ اپنے کان تک پہنچے. اس میں اصول یہ ہوتا ہے کہ جس چیز کا پڑھنا فرض, اس میں اتنی آواز رکھنا فرض ہے کہ اپنے کان سن لیں, ٹھیک ہے نا. اور اسی طرح جس کا پڑھنا واجب, اس میں اتنی آواز واجب, جس کا سنت, اس میں اتنی آواز سنت. تو اگر جہاں آواز فرض تھی پہنچانا وہاں نہیں پہنچائی تو ترک فرض ہوگا, جہاں واجب تھی تو ترک واجب, جہاں سنت تھی وہاں ترک سنت ہوگا, اسی حساب سے حکم ہوتا ہے. اور یہ انہوں نے جو پوچھا, یہ دیکھیں اگر کوئی مفتی صاحب کوئی شرعی ایڈوائزر ہیں, انہوں نے کسی چیز کی اجازت مرحمت فرما دی تو ان کے لیے شرعی حجت ہے, وہ تو ٹھیک ہے. ہم نے جو حکم بتایا تھا وہ مطلقاً شیئرز کا ہے, اگر کسی سے پرمیشن لے لیے تو ٹھیک ہے, جب تک وہ شرعی حدود اور قیودات میں رہے گا اس کا پروفٹ وغیرہ, اس کی سیل پرچیز جائز ہوگی. لیکن جب وہ اس سے باہر نکلے گا تو بس پھر وہ ناجائز کے اندر آ جائے گا, کیونکہ یہ شرعی ایڈوائزر کی ضرورت ہی کیوں پڑی تھی؟ وہ اسی لیے پڑی تھی کہ اس میں ناجائز کا تصور تھا, تبھی انہوں نے کچھ ترمیمات کر کے اس کو جواز کی طرف لے کر آئے. تو جب وہ اس سے باہر نکلے گا تو عدم جواز کی طرف چلا جائے گا اور پھر اس کا وہی ناجائز کا حکم ہوگا. اور انہوں نے فرمایا کہ 2 ایکڑ زمین بارانی زمین ہے, اگر تو وہ زمین ان کی ملکیت میں ہے, چاہے اس میں پیداوار نہیں ہو رہی, تو زمین کی اپنی قیمت ہوتی ہے اور یہ حاجت اصلیہ سے زائد بھی ہے, تو لہٰذا زکوٰۃ نہیں لے سکتے. اگر ان کی مدد کرنا چاہیں تو نفلی صدقات سے کریں. اور عشاء کے آخر میں جو وطر ہیں وہ اللہ کے لیے پڑھیں گے, کسی اور کے نام کے نہیں ہوتے. جو بھی انہوں نے نام ذکر کیا میرے نوافل کے حوالے سے, بی بی خدیجہ الکبریٰ, عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا, عائشہ کے نام کے, وہ یوں آپ کر سکتے ہیں کہ اللہ کے نام پہ آپ پڑھیں گے, اللہ کے لیے پڑھیں گے, ثواب کسی کو بھی آپ بخش سکتے ہیں. لیکن یہ نہ کریں کہ واسطے سیدہ عائشہ کے, واسطے رسول اللہ کے, اگرچہ ارادہ یہ ہوگا کہ ایصال ثواب ان کے لیے, لیکن بہتر یہ ہے جب آپ نیت کریں صرف اللہ تعالیٰ کی خالص کریں, دل میں ارادہ بعد میں کر لیں کہ اس کا ثواب فلاں کو پہنچے. ہمارے ساتھ مزید کالرز ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر میں نے یہ سوال پوچھنا تھا کہ جب بچیاں اسکول میں جاتی ہیں وہ سپارہ پڑھتی ہیں تو وہ خاص دنوں میں پڑھ سکتی ہے ہاتھ لگا کر. اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ جب ہم نے نا 1 کلہ زمین لی ہے, اس کا 4 لاکھ روپیہ دیا ہوا ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ جب ہم واپس کریں گے نا تب یہ وہی زمین آپ لے لیں گے, اور ہم نے اس میں سے حصہ بھی دینا ہے. کیا ہمیں یہ جائز ہے کہ چوتھا حصہ ہم دیں گے اس کا؟ ٹھیک ہے, کالر ہیں. السلام علیکم. کال ڈراپ ہوگی. جی مفتی صاحب. دیکھیں یہ جو بچیاں قاعدہ پڑھتی ہیں نا تو وہ تو ان ایام کے اندر چھو سکتی ہیں, کیونکہ اس پہ آیات براہ راست لکھی نہیں ہوتی. اگر وہ صرف سپارے کی شکل میں پورا, تو وہ تو قرآن ہی ہوتا ہے, اس کو چھونا پھر منع ہوگا. اس میں پھر یوں کریں کہ وہ ایک چادر لے لیں یا رومال لے لیں, بلکہ اوپر اوڑی ہوئی چادر نہ ہو, رومال, اس رومال کے اوپر اس کو لیں, ہاتھ ڈائریکٹ نہ لگائیں اس میں, یہ احتیاط کریں. اور یہ زمین والا مسئلہ مجھے پورا سمجھ میں نہیں آیا, بہن دوبارہ اگر کبھی موقع ملے تو ذرا پوچھ لیں. ایک سوال اور آیا صاحب جو کہ ہمارے کنٹرول روم میں ریسیو ہوا. ایک مسجد ہے, وہاں پر کوئی اعتکاف میں نہیں بیٹھا کوئی بھی, تو کیا اہل محلہ اس کا وبال ہوگا ان پر, کیا اس کے لیے کیا حکم؟ دیکھیں صحیح شرعی حکم تو یہی ہوتا ہے, جیسے ہماری اس پہ گفتگو ہوئی تھی کہ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف سنت موقدہ علی الکفایہ ہے. اور علی الکفایہ کا مطلب تو اصلاً یہی ہے کہ پورے شہر میں سے ایک آدمی بھی کسی مسجد میں بیٹھ جائے تو باقی سب بری الذمہ ہے. لیکن فقہاء نے بعض نے فرمایا, جیسے علامہ ابن عابدین شامی فرماتے ہیں کہ محلے بڑے بڑے ہو گئے تو محلے میں سے ایک کو بیٹھنا چاہیے. لیکن بہرحال اگر ہم وہی شہر والی صورتحال لیں اور اس محلے سے کوئی نہیں بیٹھا تو کوئی بات نہیں, کیونکہ وہ محلے میں ایک مسجد نہیں ہوتی, ہمارے یہاں آج کل تو کئی مساجد ہوتی ہیں, تو اس لیے انشاءاللہ باقی بری ذمہ ہی ہوں گے. ٹھیک ہے, کالر ہیں ہم ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی رئیس بھائی, مفتی صاحب سے ایک سوال ہے زکوٰۃ کے متعلق. فرمائیے. جی, میرے شوہر نے ایک پراپرٹی خریدی ہے, اس کی ہاف پیمنٹ انہوں نے کر چکی ہے اور ہاف باقی ہے. وہ دینا چاہتے ہیں, ابھی پیسے تو اسی نیت سے رکھیں, پر سامنے والا کہہ رہا ہے کہ اگلے مہینے دے دیں, تو اب اس پر زکوٰۃ دینی ہوگی یا نہیں دینی ہوگی؟ ٹھیک ہے, شامل کرتے ہیں آپ کے سوال کو. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام.
اچھا سر میں نے قسطوں کے کاروبار کر رہا ہوں 25% لگا رہا ہوں تو وہ جائز ہے یا نہیں جائز ہے؟ اچھا جناب ٹھیک ہے جی مفتی صاحب. دیکھیں یہ اگر تو پلاٹ لیا ہے اپنا مکان وغیرہ بنانے کے لیے تو پھر تو یہ حاجت اصلیہ میں آتا ہے. اگر اگلے مہینے اس نے کہا ہے بقیہ پیمنٹ دے دیں تو یہ رقم حاجت اصلیہ میں مشغول کہلائے گی. مستغرق کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی. اور اگر وہ انویسٹمنٹ پرپس سے لیا تھا تو پھر یہ وہ مال تجارت ہے, اس کے اندر تو اگر لگا بھی دیتے تو پلاٹ پہ بھی بنتی زکوٰۃ, تو پھر اس رقم کے اوپر زکوٰۃ دینی ہوگی. اور قسطوں کا کاروبار ویسے تو شرعاً جائز ہے کہ اگر آپ نقد 100 روپے کی دیتے ہیں, ادھار 150 روپے کی دیتے ہیں, کر سکتے ہیں. لیکن اس میں جو کنڈیشنز لگائی جاتی ہیں وہ کسی مفتی صاحب کو ضرور دکھا لیں جو آپ شرائط متعین کرنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ نے ڈیلے کر دیا تو اتنا پیسہ زیادہ دینا ہوگا, اگر بیچ میں قسطیں آپ نے نہیں دی تو پہلے والی قسطیں ہم ضبط کر لیں گے. یہ چیزیں صحیح نہیں ہوتی ہیں, اس کے لیے کسی سے مشورہ کر کے پھر آپ کریں. باقی قسطوں کا کاروبار فی نفسی ہی جائز ہوتا ہے. ٹھیک, کالرز ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام جناب, سوال بتائیے. سر سوال میرا یہ ہے کہ میں میرپور زاد کشمیر سے بول رہا ہوں. ہمارے ادھر گاؤں میں جو ایک مسجد ہے تو اس میں ایسے کہتے ہیں کہ جمعہ جو ہوتا ہے نا رمضان کا آخری, اس میں جو 4 کا نماز نفل پڑھاتے ہیں, کہتے ہیں یہ قضاء عمری کی نماز ہے. اچھا. تو اس سے آپ کی جو پورے نمازی قضاء ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گی, مطلب پوری ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. ایک تو یہ سوال ہے. دوسرا تو سوال یہ ہے کہ جی ہمارے ادھر جمعے کا ٹائم لکھا ہوا 2:45 بجے, تو جب 2:45 بجے 1:50 پر تقریر ختم کرتے ہیں, اس کے بعد سنتوں کا ٹائم دیتے ہیں. ٹائم دینے کے بعد جو ہے نا وہ کہتے ہیں جی بیٹھے ہیں اب سورہ رحمان پڑھائیں گے آپ کو. وہ سورہ رحمان پڑھاتے پڑھاتے کرتے ہیں 2 سوا 2 ہو جاتے ہیں. تو یہ کیا جب سورہ رحمان پڑھتے ہیں یہ طریقہ ٹھیک ہے یہ نہیں ٹھیک؟ ٹھیک ہے جناب, شامل کرتے ہیں. جی آخری کال ہے, انہیں بھی لے لیتے ہیں, پھر جوابات کی جانب آ جائیں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب. وبرکاتہ. حضور مفتی صاحب سے سوال میرا یہ ہے کہ ایک نماز کے لیے 4 5 دفعہ وضو کرتا ہوں لیکن وضو نہیں رہتا, اس کے لیے حکم ارشاد فرمائیں. ٹھیک ہے جناب. جی مفتی صاحب. دیکھیں یہ جو ایک جھوٹی حدیث مشہور کر رکھی ہے کہ سرکار نے فرمایا جس کی بہت ساری قضا نمازیں ہوں وہ آخری جمعے میں جمعۃ الوداع میں عصر کی نماز کے بعد, وہ بھی عصر کے بعد 4 رکعت نوافل پڑھے تو ساری زندگی کی قضا نمازی پوری ہوتی ہیں. بالکل جھوٹی حدیث ہے اور یہ شدید بدعت ہے, بہت بڑی. ویسی عصر کے بعد نوافل منع ہے, اور اگر عصر سے پہلے بھی پڑھیں تو بہرحال یہ کوئی شرعی طور پہ ہے ہی نہیں ٹھیک. اس لیے اس بدعت کو ختم کرنا چاہیے. جو گاؤں کے لوگ ایسا کر رہے ہیں انہیں پیار محبت سے سمجھائیں, کسی قریبی شہر سے دارالعلوم سے فتویٰ لے کر وہ ان کو دکھائیے کہ اپنی آخرت کی بربادی کا سامان نہ کریں, یہ نسلوں میں منتقل ہوگا, ان کے لیے گناہ جاری ہو جائے گا بہت بڑا. اور جمعے کے بعد جب ٹائم کم رہ گیا سورہ یاسین رحمان کی تلاوت یہ بالکل خلاف سنت ہے. یہ نبی کریم سے بالکل ثابت نہیں ہے. اس طرح کی چیزیں ایجاد نہ کی جائیں. اسی سے نئی نئی چیزیں ایجاد ہو کر پھر لوگ اپنی اپنی چیزیں ایجاد کر کے اصل دین غائب ہو جاتا ہے اور یہ رسومات باقی رہ جاتی ہیں. تو یہ بالکل سنت نہیں ہے. بس فوراً اپنے خود تقریر ختم ہو سنن پڑھیں, خطبہ پڑھیں اور ڈائریکٹ پھر نماز ہونی چاہیے, بس اس کے علاوہ نہیں. اور کسی کا وضو بار بار ٹوٹتا ہے, قائم ہی نہیں رہتا, تو وہ شرعی معذور ہے, وضو کرے نماز پڑھے, اس دوران جتنا وضو ٹوٹتا رہے کوئی بات نہیں, پھر اگلی نماز کے لیے جدید وضو کر لیں. ٹھیک ہے مفتی صاحب, بہت شکریہ ادا کریں گے ہم آپ کا کہ آپ تشریف لاتے ہیں اور بہت عمدہ انداز میں, مختصر جامع انداز میں حضور قرآن و حدیث آپ جوابات عنایت فرماتے ہیں. ناظرین آپ سلسلہ جاری رکھیں اپنے سوالات کو شامل کرنے کا, ہم بھی انشاءاللہ حاضر ہوتے رہیں گے روزانہ نماز اذان فجر کے بعد. اور آج الحمدللہ ہم نے 21واں روزہ اختیار کیا. آج حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی یوم شہادت ہے. آپ کی سیرت و کردار سے جو ہمیں روشنی مل رہی ہے اس کو اپنی اگلی نسلوں تک بھی منتقل کریں. آج تذکرہ کریں ان کا, گھر میں بچوں کو بٹھائیں, ان کی سیرت و کردار کے حوالے سے نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ جو ان کا تعلق اور جو محبت ہے اس کو بتائیں, اور اسلام کے لیے, دین اسلام کے لیے جو ان کی خدمات ہیں, جو قربانیاں ہیں اس کو یاد کریں اور انہیں ایصال ثواب کریں آج کے دن, تاکہ ان کی بارگاہ میں جب آپ ایصال ثواب کریں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کو اجر و ثواب بھی عطا فرمائے گا. اسی پیغام کے ساتھ اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان, ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان, ہے سارے مہینوں سے ہے سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان, ہے مومنوں کے دل کا اجالا